دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور قرا کے تیر رجسم گندگی ہے، گندی چیزیں، من عمل الشیطانی شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ تم ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان شیطان تو بس یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ تمہارے درمیان میں شراب اور جوے کے ذریعے عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر اس کی یاد سے اور تمہیں روک دے نماز سے، فہل انتم منتہون تو کیا تم اب رک جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ان سب چیزوں سے احتیاط کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر ان باتوں کو سن کر تم روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین کہ ہمارے نبی اور رسول پر تو سیدھے سیدھے وضاحت کے ساتھ بات کا پہنچانا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں اور 2-3 مضامین اس میں بیان ہوئے۔ گزشتہ درس میں جہاں سے رکوع شروع ہوا تھا، ایک آدھ لائٹ ڈال دیجیے بھائی، ہاں اندھیرے سے نیند آ جاتی ہے، آپ سو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، سنیں گے کون؟ تو گزشتہ جو رکوع شروع ہوا تھا، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں کو حرام کرنے سے منع کیا تھا کہ جو چیزیں حلال ہیں تم ان کو حرام نہ کرو، اور حلال چیزوں کے استعمال کا، اس کو کھانے کا حکم دیا گیا تھا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی
کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جن سے منع کیا گیا اور جن سے روکا گیا۔ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، یہ آیت شراب اور جوے کے بارے میں اللہ کا آخری فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ آیتیں آئی تھیں، دو طرح کے احکام جو ہم سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ ہی میں پڑھ کر کے آئے ہیں، اور سورہ نساء میں شراب کے بارے میں ایک حکم تھا۔ انسان کو اللہ پاک نے فطرت کے اعتبار سے سلیم بنایا ہے، پاکیزہ فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو فطری طور پر انسان بعض چیزوں سے رکتا ہے، اور بعض جن کی فطرتیں مر جاتی ہیں یا فطرت کی سلامتی اور فطرت کی نیکی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بڑے سے بڑی گندگی میں منہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی فطری چیزیں کہ جس سے انسان کی فطرت نامانوس ہوتی ہے، جن کو پسند نہیں کرتی، ان میں ایک شراب ہے کہ یہ فطری طور پر انسان ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے شراب پینے والے فطرت کے اعتبار سے بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ گندی چیز جسم میں بار بار جب داخل ہوگی تو اس کے گندے اثرات بھی زندگی پر نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں لفظ آیا ہے خمر، خمر کے معنی ہے ڈھانک لینا۔ شراب کو خمر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اس کے اعمال کیا صادر ہو رہے ہیں، زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، ذہن پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ عرب کا جو دور تھا، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور میں شراب اتنی عام تھی کہ کوئی مذہبی تقریب بھی ان کی شراب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے ہمارے اپنے ملک کی جو تہوار ہم دیکھتے ہیں، وہ 2 دن عید کے لیے مختص کرتے ہیں، ایک دن تو خالص پوجا پاٹ ہوتی ہے اور دوسرے دن کھانا پینا ہوتا ہے، تو وہ کھانا پینا ان کے مذہب کا حصہ ہے، شراب ان کی عبادتوں اور عیدوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی شراب بہت کثرت کے ساتھ پی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والی چیز کو منع کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، جو ترتیب اختیار کی، وہ بڑی نرالی ترتیب ہے۔ پہلے فرمایا کہ شراب اور جوا ان دونوں کے نقصان زیادہ ہیں، نفع کم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے اور اس کے پینے میں گناہ ہے، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس کے نفع کو کم اور نقصان کو زیادہ بتایا۔ ظاہر ہے کہ شراب پینے میں ہر آدمی کے اپنی وجوہات ہوتی ہیں، ہر آدمی کے اپنے پاس دلائل ہوتے ہیں کہ تو نے شراب کیوں شروع کی، تو حالات کا مارا تھا، بھوک کی شدت تھی اور پریشانیاں ذہن پر اس قدر حاوی ہو گئی تھیں کہ مجھے نجات کے لیے بس شراب کا پیالہ نظر آیا کہ جب تک شراب میرے جسم میں ہے اور اس کا نشہ میرے دماغ پر ہے، اس وقت تک میں تفکرات سے، خیالات سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر اس کا نفع جو ہو سکتا تھا وہ بس یہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ شراب کا کوئی نفع نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہی نفع ہو سکتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے، یہ تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے بڑا نقصان شراب کے پینے والے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت اور جو تعلق ہونا ہے، اس میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شراب جسم میں داخل ہوتا ہے تو ایمان انسان کا جسم سے نکل جاتا ہے،
اور جب تک شراب کے اثرات میں آدمی ہیں اس وقت تک وہ ایمان معلق رہتا ہے، اور جب وہ شراب ختم ہوتی ہے، نشہ اتر جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان دوبارہ اس کے جسم میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرتے ہوئے وہ آدمی مومن نہیں رہتا بلکہ ایمان نکل کر کے معلق ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک شراب ہے، دوسرے چوری ہے، اور تیسرے زنا ہے۔ ولا يشرب الشارب حين يشرب فهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن۔ حضور نے تینوں کے بارے میں فرمایا۔ تو ایمان کا بھی نقصان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے۔ اس دور میں تو شراب، چونکہ احتیاط اس دور میں معلوم ہو چکا، آیتیں نازل ہو چکی، اب شراب سے بچنا زیادہ آسان ہے۔ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں تدریجاً ایک کے بعد دیگر اللہ نے حکم دیا۔ پہلی مرتبہ یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، بلکہ پہلی مرتبہ کہا کہ اس کا نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے اور شراب لوگ پیتے تو تھے، چونکہ حرام نہیں کی گئی تھی، اور جو چیز حرام نہ کی جائے اس وقت تک اس کا پینا گناہ نہیں مانا جائے گا، تو وہ استعمال ہوتی تھی۔ اہل ایمان بھی اپنی دعوتوں میں استعمال کرتے تھے، اور بخاری میں واقعات موجود ہیں صحابہ کے زمانے کے۔ ایک وقت یہ آیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز زبان سے آیت نکلی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ لا اعبدو کی جگہ اعبد ما تعبدون کا لفظ نکلا، جو کہ شراب کی وجہ سے ہوا تھا، اور نماز ظاہر ہے کہ فاسد ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے آیت اتاری سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ قرآن نے کہا کہ ایمان والو، نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ یہاں تک کہ تم کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اپنی باتوں کو سمجھنے لگو، یعنی کہ جب تک کہ نشہ نہ اتر جائے، صاف پاک نہ ہو جائیں، تب تک تمہیں مسجد میں اور نماز میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسرا حکم دیا، گویا کہ اب اس سے لوگ نماز کے اوقات میں اور خاص طور سے دن کے اوقات میں شراب سے بچنے لگے۔ جب تربیت ہو گئی اچھی خاصی، تو پھر یہ آخری فیصلہ اللہ نے اتارا اور کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا کہ یہ گندگی ہے، فاجتنبوا، اس سے بچ جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ کا آخری، کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب سے اب تم کو بچنا ہے۔ اب شراب کے نفع پر گفتگو نہیں ہوگی، اب نماز کے اوقات میں شراب نہ پینے پر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ اب جو گفتگو ہوگی وہ فاجتنبوہ پر ہوگی، یعنی ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شراب سے اور شراب جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے ایک شخص آئے تھے حضور کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک قسم کی شراب بنتی ہے، بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ حضور نے پوچھا اس سے نشہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ آقا نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ ہو وہ حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ آج شراب تو اتنی نہیں پی جاتی جتنی کہ نشے کی دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور نئے نئے طریقوں سے لوگ نشے اور حشیش وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ گھاس اور وہ پتے کہ جس کو آج کی اپنی زبان میں گانجا اور چرس کہہ لیجئے، ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طرح حرام، ناپاک، گندی ہیں، جو قرآن کے الفاظ ہیں، رجس من عمل الشیطان۔ خمر، ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل ڈھپ جائے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائے، چاہے وہ جدید انداز کی ہوں، چاہے وہ پرانے زمانے کی ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا نقصان بھی شرابی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ گانجا اس وقت ایک ٹرینڈ بن چکا ہے مسلم سماج کے اندر، کہ وہ بے روزگار نوجوان، خاص طور سے بے روزگاری کی مار جو جھیل رہے ہوتے ہیں، جب بھوک کا تقاضا ہوتا ہے، کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، تو بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، تو کہیں سے کچھ انتظام کر کے وہ نشہ کر لیتے ہیں، کہ جب تک نشے کے اندر ہیں تب تک بھوک کی شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بے روزگاری بھی ایک بڑا سبب ہے نشے کے عام
ہونے کے اندر۔ اس لیے آج کے دور میں نوجوانوں کی صحت، ان کی جوانیاں، ان کی زندگیوں کا حال دیکھیں کہ بالکل بوڑھوں سے بھی زیادہ کمزور آج کا نوجوان ہو چکا ہے، ذہنی طور پر، زبانی طور پر بڑے طاقتور۔ کوئی شرابی جب خوب شراب کے نشے میں ہو تو اس کی گفتگو سنیں، لگے گا کہ وہ حضور نظام کے دادا اور پردادا بن کر گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ جو ذہن سے ہٹ کر باتیں آدمی کرتا ہے، اپنے خول سے نکل کر کے باتیں کرتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، اور رشتوں کا ٹوٹنا، ماں باپ کی بے حرمتی، اولاد کے ساتھ زیادتی، بھائی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی، رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی، یہ ساری چیزیں اسی شراب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک شرابی جس محلے میں آ جائے پورا محلہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا نوجوان اگر کسی جگہ سے گزر جائے تو سب لوگ اس کو بڑی گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور وہ بیچارہ دنیا میں بھی اور بھی اس عادت کا اور بری لت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر سے اس گندگی کو دور کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اچھے پیرائے میں بات کو سمجھائی جائے، اور صرف یہ کہ نصیحت نہ کی جائے بلکہ اسباب اختیار کیے جائیں، اور وہ اسباب معلوم کیے جائیں کہ ایک نوجوان اگر نشے کا عادی بن رہا ہے تو وہ کن بنیادوں پر نشے کا عادی بن رہا۔ اگر وہ دوستوں کی صحبت میں جا کر کے پہلے دیکھا دیکھی اور اس کے بعد عادتاً اگر نشہ کرتا ہے تو پھر ایسی صحبتوں سے تو قرآن نے بہت پہلے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو۔ تو اچھی صحبت آدمی کو اختیار کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس وقت جو رپورٹیں آ رہی ہیں اسکول اور کالج کے طلباء میں، جن کی عمریں بالکل جوانی کی دہلیز پر ہوتی ہیں، وہ نشے کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور نشے کی لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بچوں پر خاص طور سے نشے کرنے والے دوستوں کی صحبت سے بچانے کے لیے بڑی گہری نظر ماں باپ کو، بڑے بھائیوں کو، بہنوں کو، ذمہ داروں کو رکھنا چاہیے، اور نشہ کرنے والوں سے گویا کہ ایک طرح کی ان کو مریض سمجھ کر ان کو اس بیماری سے نکالنے کے لیے جو جتن ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر عقل مندی کے ساتھ سمجھایا جائے اور اس کے باوجود بھی وہ بات نہ مانے تو اب ہماری اپنی ذمہ داری یہ تو مکمل ہوگی، لیکن بہرحال وہ آدمی ایک غلط راستے پر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جوا بھی، اس میں گانجا بھی داخل ہے، نشے کی گولیاں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اسٹیشنری پر ملنے والی چیزوں سے بھی اور دواؤں سے بھی، نیل پالش سے بھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں جن کو اسپرے وغیرہ کی خوشبو سے نشہ چڑھ جاتا ہے، بعض کو پتہ نہیں کس کس چیز سے نشہ چڑھتا ہے۔ تو جتنی چیزیں اس وقت بازار میں نشے کے نام پر دستیاب ہیں ان تمام چیزوں سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاک نشے کی اس بیماری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حکومت کا بھی بڑا دوہرا معیار ہے کہ وہ ایک طرف لائسنس بھی دیتے ہیں کہ بازار میں دکان چلاؤ، اور پی کر گھر جانے والوں پر چالان بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار بھی ان کا ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پر مستقل کام کی ضرورت ہے۔ ہماری اپنی تنظیموں میں اور ہمارے اپنے لیڈران میں ایسے باغیرت لوگوں کو تیار کیا جائے کہ جو خود بھی نشے سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو نشے سے بچانے کی طاقت، ہمت رکھتے ہیں۔ ایسے افراد کو چن کر لایا جائے، ورنہ شراب پینے پلانے والوں کو اگر ہم اپنے سر پر بٹھا لیں گے اور ہم اپنا ووٹ دے کر کے ان کو ایوانوں میں بھیجیں گے تو ظاہر ہے کہ شراب پلا کر جو اپنے آپ کو لیڈر بنوا رہا ہے وہ پوری زندگی امت کو اپنی لیڈری کے نشے میں ڈبوئے گا۔ 1% کا نہ اسلام کا کوئی کام کر پائے گا اور نہ امت کا کوئی کام ہوگا۔ تو بہرحال خمر اس لفظ کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں جو آج کے زمانے میں ہیں، جو پہلے ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں گھاس، جس کو شاید آج گانجا افیم کہتے ہیں، حشیش نام کی ایک گھاس اس زمانے میں ہوتی تھی جو صلیبی زیادہ استعمال کرتے تھے، عیسائی جنگوں کے اندر جو زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں
نشے کو عام کرنے کی جو کوششیں عیسائی لڑکیوں کی طرف سے پھیلائی جاتی تھیں، سازشیں ہوتی تھیں، ان میں حشیش کا بہت استعمال ہوتا تھا۔ وہ گھاس پانی میں بھگو کر کے پھر اس کو پلا دیا جاتا تو آدمی اپنے دل کے بڑے بڑے راز، جو حکومتی راز ہوتے تھے، جو بادشاہ کے راز ہوتے تھے، وہ بھی دشمنوں کے آگے کبھی کبھی اگل دیا کرتا تھا۔ اسی لیے آج بھی اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جائے۔ ایسی کوششیں پورے عالم میں ہو رہی، اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا لفظ آیا ہے والمیسر۔ میسر کہتے ہیں جوے کو۔ جوا ہر وہ چیز جس کا نتیجہ معلوم نہ ہو، ہر وہ چیز جس کا نتیجہ معلوم نہ ہو اور آدمی وہاں اپنی رقم لگا دے، جس کو اپنی زبان میں سٹا کہہ لیجیے کہ جوا تھوڑے پیسے لگائے زیادہ پیسے آ جائیں۔ تجارت الگ چیز ہے، جوا الگ چیز ہے۔ تو جوے کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ چیز وہاں بھی بہت پائی جاتی تھی اہل عرب میں کہ وہ جوا بہت کھیلا کرتے تھے، بیٹھ جاتے، جیسے آج کل کرکٹ کی بیٹنگ بہت عام ہے، دیندار گھرانوں کے بچے بھی چوری چھپے ان حرکتوں کا شکار کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جیسے آج بیٹنگ عام ہو رہی، اس زمانے میں چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس کو بھی اسلام نے منع کیا ہے اور قرآن کے اور شراب کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس لیے کہ عام طور پر شراب جو پی جاتی تھی وہ جوا خانوں میں زیادہ پی جاتی، تو ان دونوں کا گویا کہ ایک طرح سے تعلق تھا، تو دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر کے حرام قرار دیا۔ اب جوے کی جو شکلیں اس دور میں پائی جاتی تھیں وہ پتہ نہیں کون سی تھیں، لیکن اس دور میں جو جوے کی شکلیں ہیں اس میں سب سے عام شکل جو ہے وہ ہے اس وقت میں جو اپلیکیشن آ رہے ہیں جن میں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، خاص طور سے کرپٹو کرنسی اس وقت جو چل رہی ہے بٹ کوائن کے نام پر، اور مختلف کرنسیاں جو ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں پایا جاتا، جو ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ وہ ایک ڈیجیٹل ایک اس کی کرنسی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے حقیقی پیسے اس میں دیے، اس کے بدلے میں وہ ہمیں کچھ نمبر دے دیتے ہیں اور کچھ ہمیں کرنسیوں کی شکلیں دی جاتی ہیں۔ اب اس کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ اب اگر ہم اپنی اصل رقم نکالنا چاہیں تو ہمیں وہ کرنسی نہیں ملتی بلکہ ہمیں ہماری ہی واپس رقم دی جاتی ہے۔ تو ایسی چیز جو خارج میں نہیں پائی جاتی اس کا کاروبار شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو کرپٹو کرنسی اور اس طرح کی جتنی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اکثر نوجوان بے روزگاری کے مار کھا کر اور پیسہ جن کے پاس کچھ ہے وہ بزنس کے نام پر اس طرح کی اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ بھی جوئے کی ایک شکل۔ اسی طریقے سے لائف انشورنس پالیسی، اس میں بھی جوئے کی شکل پائی جاتی ہے، اسی لیے LIC کرانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ اس لیے پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے پالیسی بھری، ایک سال تک، مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ روپے کی پالیسی لی، 1 سال تک اس نے 1 لاکھ روپے جمع کیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، گویا کہ لائف انشورنس پالیسی والے انسان کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ایسا کوئی حادثہ ہوگا اور اس پر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو لائف انشورنس میں پالیسی بھرنے والا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے حادثہ ہوگا، میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی پالیسی جمع ہوئی اور نکالنے کے وقت میں، یعنی کہ کسی حادثے کے وقت میں وہ 1.5 لاکھ روپے کا منافع یہ پالیسی بھرنے والا اگر لگا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لگائے تو تھے 1 لاکھ، لیے جا رہے 1.5 لاکھ، تو لگایا کم لیا زیادہ، یہی جوا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مدت پوری ہو گئی اور کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو پھر جو لگایا گیا وہ واپس ملنے والا نہیں ہوتا، تو اب یہ بھی جوا ہے۔ تو یا تو یہ کہ اپنا یہاں نقصان ہوگا یا کسی جگہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جوئے کی جتنی شکلیں آج کل ہیں، پہلے زمانے میں شاید اتنی شکلیں نہیں تھیں۔ اور یہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی پیسے لگا کر، کیرم کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی پیسے لگا کر کے، اور مختلف چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں اگر پیسہ لگایا جائے اور ایک ٹیم کو یوں کہا جائے کہ اگر تم ہار جاؤ گے تو تمہارا پیسہ ضبط ہوگا،
یہ بھی جوا ہے، ایسے پیسے لگا کر کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہت سی شکلیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والانصاب، انصاب کہتے ہیں بتوں کو، بت مورتی جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے کہا حرام ہے۔ یہاں شراب، جوے اور بت، ان کو کیوں بیان کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عام طور پر شراب پینے والا اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس شراب پینے کے لیے دلیل ہے، دل کے اندر اس کے پاس ایک وجہ پائی جاتی ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے زیادتی کی، لہٰذا اب میں نشہ کروں گا۔ تو گویا کہ ایک دلیل اور ایک وجہ اس نے اپنے اندر پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ اس عمل کو جائز سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس کی اس سوچ کو توڑا، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہی ہے جیسے بتوں کی پرستش کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں، شراب پینے والے کا بھی گناہ شرک کرنے والے کے گناہ کے قریب قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے شارب الخمر کعابد الوثن حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ والانصاب، مجسمے بنانا، مورتیاں تراشنا، تصویریں بنانا اور مصوری کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو، قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا۔ والازلام، ازلام کہتے ہیں قرآ کے تیر کو۔ عرب کیا کرتے تھے؟ عجیب ان کے کھیل ہوتے تھے۔ 10 لوگ ملتے اور اونٹ میں شریک ہو جاتے، اونٹ ذبح کر لے، اور ذبح کر کے سب کے پیسے برابر لگے، لیکن جب وہ ذبح کے بعد حصے تقسیم کرنے کی بات آتی تو وہ 7 حصے بناتے، اور 7 حصے بنا کر کے 10 قسم کے تیر پر نشان لگاتے۔ 10 تیر لے لیتے، ان میں سے 7 تیروں پر نشان لگایا جاتا، 3 تیریں بالکل سادہ ہوتی، سادہ ہوتی، کسی بڑے ترکش میں ڈال کر ان کو ہلایا جاتا، پھر وہ تیریں واپس میں لوگ لے لیتے۔ جب وہ تیریں لی جاتی تو جس تیر پر نشان ہے اس کو حصہ ملے گا، اور جس تیر پر نشان نہیں ہے وہ بغیر کسی اس کے واپس چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس بیچارے نے پیسہ لگایا، اونٹ کی خریداری میں شریک بنا، لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تیر اندازی، تیروں کے ذریعے فال قرآ اندازی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ عرب جب سفر میں جاتے تو 2 تیر لے لیتے اور اس تیر کے ذریعے ڈالتے تیروں کو زمین پر، اور ڈال کر اپنے ذہن سے ایک چیز بنا لیتے، اگر یہ تیر اس طرف گرے گا تو سفر کروں گا، اس طرف گرے گا تو سفر نہیں کروں گا۔ تو اس طرح تیروں کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے سفر وغیرہ شروع کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں رجسن ہیں، گندگی ہیں۔ جیسے شرک گندگی ہے، ایسے ہی شراب گندگی ہے، جوا گندگی ہے۔ من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ انسانی فطرت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، انسانی فطرت اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ پیشاب کے قطرے جیسے ناپاک، ایسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ ایک تو حرام ہے، اور اگر کہیں لگ جائے جسم پر تو جیسے شراب پیشاب کے چھینٹے کا لگنا انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، ایسے ہی شراب کے چھینٹوں کا لگنا بھی طبیعت کے خلاف۔ اگر کسی کے جسم پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی کسی کے جسم پر شراب کے چھینٹے پڑ جائیں تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے بتلایا رجسن ہے، اتنی گندی چیزیں ہیں جیسے کہ وہ حقیقی گندگی، پیشاب جس طرح خراب ہے ایسے ہی شراب خراب ہے۔ یو پی وغیرہ میں شراب پینے والا اگر کسی خاندان میں آ جائے تو وہاں کے لوگ زبان، چونکہ ان کی اپنی زبان ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تو پیشاب پی کر آیا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ شراب پی کر آیا، وہ کہتے گندگی بتانے کے لیے، اس عمل کی خرابی اور قباحت کو اس کے دل میں بٹھانے کے لیے وہ کہتے ہیں پیشاب پی کر آئے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک سلیم آدمی جس کی طبیعت کے اندر صفائی ہے، جس کی طبیعت کے اندر پاکیزگی ہے، وہ کیسے پیشاب کو اپنے قریب برداشت کرے گا؟ تو جیسے پیشاب سے آدمی بچتا ہے ایسے ہی شراب سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرکیف آگے اللہ فرماتے ہیں من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ اس ایک آیت کے اندر الفاظ کتنے مضبوط اور سخت اللہ نے بیان کیے۔ انما الخمر، انما یہ بھی تاکید کے لیے، اس کے بعد فرمایا رجسن، گندگی بتانے کے لیے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے یہ بتایا جا رہا، فاجتنبو
تم اس سے بچو، اس کا حکم دیا جا رہا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر انسان چاہتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ شراب پی لے آدمی اور پھر یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں تو وہ ناکام انسان ہے، چاہے شراب کتنی ہی مہنگی وہ استعمال نہ کرتا۔ سستی شراب یہ بھی شراب ہے، مہنگی شراب یہ بھی شراب ہے، برانڈ ہو تو یہ بھی شراب ہے، ان برانڈ ہو تو وہ بھی شراب ہے۔ شراب ہونے میں سب برابر ہیں، سٹیٹس بن چکا ہے آج کل، اور ایک معیار زندگی کا شراب اور بڑی چیزیں، اس لیے ان برتنوں میں بھی کھانا کھانا جائز نہیں، ان گلاسوں میں پانی جائز نہیں کہ جن برتنوں کو شراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، منع نہیں کیا گیا تھا۔ اب جب یہ منع ہوا تو پورے شہر مدینہ میں جتنے مٹکے لوگوں کے گھروں میں تھے، چونکہ وہ دعوت کا ایک حصہ تھا، جتنے مٹکے لوگوں کے گھروں میں تھے وہ سارے توڑ دیے گئے، بہا دیے گئے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہا تھا کہ جیسے کوئی سیلاب کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے ہاتھ اٹھائے پینے کے لیے جام، تو اللہ تبارک جب آیت سنی تو جام نیچے کا نیچے رہ گیا، اس نے منہ میں لے کر پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ حرمت کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو بہت سے صحابہ کو تکلیف ہوئی کہ یا رسول اللہ، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے یا اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو اگلی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ آج کا چونکہ درس کا وقت ہمارا مکمل ہوا ہے، اس ایک آیت ہی پر آج انشاءاللہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ اگلے کچھ مضامین ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی تمام گندگیوں سے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہم سب امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائے۔ شراب سے، جوے سے، بت پرستی سے اور قرآ کے تیروں سے اللہ تبارک و تعالی پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری طبیعتوں میں صفائی، پاکیزگی، نفاست اور نظافت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے۔